بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم وصلی علیہ قطب ارشاد سیدی واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف دل نشین قطرہ قطرہ کظلم سے منتخب مضمون قیادت۔ جب قائدین کی محتاط ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا۔ قائدین کی کثرت ملت کو تقسیم کر کے راستے کے تعین کو دشوار بنا دیتی ہے۔ وحدت مقصد ختم ہو جائے تو کثیر المقصدیت پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منزل کا مفہوم ہی مبہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر قائد اپنے گروہ کو الگ الگ سمت دکھاتا ہے، الگ الگ شعور عطا کرتا ہے، الگ الگ ضرورتیں پیدا کرتا ہے، اور علاج کے الگ الگ طریقے ایجاد کر کے ذہنوں کو الجھا دیتا ہے۔ ہر شخص پاکستان اور پاکستانی قوم کو کنارے لگانا چاہتا ہے، اور ہر قائد ایک الگ کنارے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کشتی منجھدار میں رہتی ہے۔ قیادت مسیحائی کی طرح ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قوم کا پریشان ہونا منطقی نتیجہ ہے۔ ہر قائد پاکستان کے زوال کے اسباب بیان کرنے میں رطب اللسان ہے، اور عروج کا راستہ اپنی ذات تک مخفی رکھا جاتا ہے، یعنی عروج کے لیے اس قائد کے ہمراہ چلنا شرط ہے۔ قوم کے پاس اتنے رہنما ہیں کہ بس خدا کی پناہ، راستہ ہی دشوار ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کا ہر قائد اپنی صداقت کا حوالہ ماضی سے لیتا ہے۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا، وہ فرمایا، لہٰذا قوم پر لازم ہے کہ وہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہر قائد اقبال کے کسی شعر سے آغاز تقریر کرتا ہے، اور اقبال کے ہاں اتنے اشعار ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کے منشور کے لیے اقبال ہی سند ہے۔ سلطانی جمہور کے زمانے کی نوید ہو کہ ابلیس کی مجلس شورا کا ذکر، دیو استبداد کا تذکرہ ہو کہ غریبوں کو جگانے اور کاخ امرا کے در و دیوار ہلانے کی بات ہو، اقبال کے کلام میں موجود ہوگی۔ اقبال انسانوں کی طرف سے اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انسانوں کو جواب شکوہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے کلام میں کیا بات نہیں ہوگی؟ اقبال ترقی پسند ہے، ارتقاء کا قائل ہے، استحصال کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، بندہ و بندہ نواز کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اقبال کا کلام آج کے بہت سے قائدین کے لیے نعمت ہے۔ اس کے برعکس کچھ جلسے ایسے بھی ہیں جن کی ابتدا اقبال کے اس شعر سے ہوتی ہے: قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے قیادت کو جلا بخشی۔ ہر قسم کا قائد اقبال کا پیروکار ہے۔ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات ہر قائد کی زبان پر رہتے ہیں، اور ایک قائد دوسرے قائد کی قیادت کے خلاف ہے۔ یہی عجب حال ہے۔ قائدین کی اکثر تقاریر چند الفاظ میں سمٹ سکتی ہیں کہ قائد اعظم کی منشا اور اقبال کی روح کے مطابق ملک و ملت کی تعمیر کریں گے، غریب امیر کی تقسیم ختم ہو جائے گی، اور سب لوگ چین سے زندگی بسر کریں گے، ملک کا دفاع مضبوط ہو جائے گا، اور کیا، انتخاب کراؤ، ووٹ دو، اور یہ کام جلدی ہونا چاہیے، ورنہ کیا۔ آج کل ہم طلسمات رہبری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام نافذ ہو رہا ہے، دوسری طرف کچھ اور نافذ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں مساوات کے چرچے ہیں، کہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں انتخابات کا تقاضا ہو رہا ہے، کہیں احتسابات کے قصے ہیں۔ ایک شریف غیر سیاسی شہری کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اب کیا ہوگا۔ خطرات کے بڑھنے کا ذکر کرنے والے
ایک سیاسی نصب العین کے تحت سرگرم عمل ہیں، خطرات سے یکسر غافل کر دینے والے اپنی سیاسی ضروریات رکھتے ہیں، اسلام سے محبت بیان کرنے والے اسلام کے نفاذ کے ساتھ اپنا نفاذ بھی مشروط رکھتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے عزائم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم قائدین کی کثرت سے پریشان ہے۔ یہ پریشانی دراصل ایمان کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اسلام میں قیادت کا تصور دنیائے سیاست کی قیادت کے تصور سے الگ ہے، مختلف ہے، نرالا ہے۔ اسلام صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے علاوہ کسی قیادت کی اطاعت واجب ہی نہیں۔ مومن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا پابند ہے۔ بات کہنے کی نہیں، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ایک سادہ لوح پاکستانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور قائد، خواہ وہ قائد اعظم ہی کیوں نہ ہو، پیغام سنا دیا جائے تو وہ بیچارہ کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ اسے کس کا حکم بجا لانا ہے۔ ایک زندگی میں ہم کس کس کی لاج نبھائیں؟ حکومت کا حکم ماننا کہ ہماری حکومت ہے، اور اب تو منتخب ہے بلکہ نو منتخب ہے، حکومت کا حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت جلسے کیوں کرتی ہے؟ عوام کے کتنے ہی کام ہیں جو حکومت کے ذمے ہیں، انہیں ہونا چاہیے۔ بڑے شہروں میں ٹریفک کے مسائل ہیں، سڑکوں اور گلیوں کی حالت ہے، بجلی اور گیس کے مسائل ہیں، تعلیم کے بڑے ہی مسائل ہیں، نوکری کے حصول کی دشواریوں کے مسائل ہیں۔ حکومت ان کو حل کرے اور اس کے علاوہ قوم کو ایک واضح واحد مقصد حیات عطا کرے۔ اگر اسلام نافذ ہی کرنا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر ڈالو۔ لوگوں کی خوشنودی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید اسلام کے نفاذ کا مرحلہ مشکل ہے۔ اگر مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ مشکل ہے تو یا وہ مسلمان نہیں، یا وہ اسلام نہیں، یا وہ قوت نافذہ نہیں۔ بہرحال اسلام میں قیادت کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی بحث نہیں، یہ بحث واقعہ کربلا سے ختم ہو گئی۔ اولی الامر یزید نہیں تھا، امام علی مقام تھے۔ اگر حاکم وقت کے اوصاف اسلام کی منشا کے علاوہ ہوں تو اسے اولی الامر نہ کہو۔ اگر وہ اسلام میں فرما بردار ہے تو اس کے اولی الامر ہونے پر غور کر لینا نامناسب تو نہیں۔ بہرحال یہ فیصلے علماء صاحبان کے ہیں۔ ہم پرانے قائدین کے دن مناتے ہیں، صرف ایام منانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم خود کوئی قابل ذکر واقعہ پیدا نہیں کر سکے۔ 6 ستمبر کی یاد اور پھر ملک کے 2 لخت ہونے کی یاد بیک وقت کیسے یاد رہے؟ ہم کچھ بھول سے گئے ہیں۔ ہمیں صرف قائد بننے کا شوق ہے۔ قائد وہ ہے جو پچھلی قیادتوں سے آزاد کرے، اور مسلمان ماضی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہی اس کی خوبی ہے اور یہی اس کی خامی۔ خوبی اس لیے کہ مذہب ہمیشہ ماضی سے وابستہ رہتا ہے، خامی اس لیے کہ مسلمان کسی نئے تصور کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ روس افغانستان کی مدد کرنے کے لیے نئے تصور حیات سے حاضر ہے، اور مسلمان مجاہد مصروف جہاد ہے۔ امریکہ اپنے لامحدود خزانوں کے باوجود امام خمینی اور معمر قذافی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مسلمان کے لیے کسی قیادت کا جادو بے اثر ہے، اس کے لیے صرف
خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کافی ہے۔ قیادت کی اطاعت اگر اسلام کے علاوہ ہو تو شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ معبود بنانا شرک ہے تو اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کی اشاعت اور اطاعت بھی شرک ہے۔ قائدین کی بہتات میں ابھی تک قائد نظر نہیں آتا۔ قائد وہ جس کی اطاعت ہمارا دین ہو، جس کے لیے جان نثار کرنا شہادت ہو۔ اسلام میں قیادت تقوی سے مشروط ہے۔ صاحب تقوی اس زندگی کو آنے والی زندگی کی تیاری سمجھتا ہے، وہ اللہ کو رازق سمجھتا ہے، قرآن کے احکام کے تابع رہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت عظمیٰ کو تا قیامت قائم و دائم مانتا ہے۔ آج ملت کو قائدین کی بظاہر کثرت کے باوجود کسی مرد حق آگاہ، کسی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کا انتظار ہے۔ راہبر وہ کہ دیدہ ور بھی ہو، راز پنہاں سے باخبر بھی ہو۔ والسلام۔